دوستو، آج جمعۃ المبارک 14 شعبان المعظم کا دن ہے۔ آج نماز عصر کے بعد 15 شعبان کی رات شروع ہو جائے گی۔ کچھ مقام، کچھ جگہیں اور کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر مانگی جانے والی دعائیں اور کیے جانے والے افعال کی بڑی قدر و قیمت اور منزلت میرے اللہ کے نزدیک ہوتی ہے۔ انہی مقامات کے اندر سے ایک مقام، ایک وقت، ایک رات آج کی رات ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کرنا، اس رات کے اندر تلاوت کرنا، اس رات کے اندر ذکر اذکار کرنا، اس رات کے اندر رب تعالیٰ سے مناجات کرنا، اس کی احادیث مبارکہ کے اندر بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا مقام، بہت بڑی عظمت آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین میں نقل کی گئی ہے۔ اسی حیثیت سے ہماری کوشش ہوگی کہ آج کے مختصر سے وقت میں آپ حضرات کو شب بارات کے نام سے آج کی عظمت والی رات کے حوالے سے کچھ مختصر سی باتیں، کچھ مختصر سے اعمال آپ حضرات کے گوش گزار کر دیں۔ میرے دوستو، یہ رات، اس کی عظمت اور اس کی منزلت اور مقام اور مرتبہ میرے آقا کی احادیث مبارکہ میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سے روایت اور مروی ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرماتی، رات کے کسی پہر کے اندر میرے آقا اپنی چارپائی سے اٹھتے ہیں اور گھر سے باہر نکل پڑتے ہیں۔ کہتے جب آقا اٹھے اور گھر سے باہر نکلے، میری آنکھ کھل گئی، میرے دل میں خیال آیا کہ آج کی رات باری تو میری ہے، آج کی رات حصہ تو میرا ہے، باری میری ہے، میری باری میں میرے آقا اٹھ کر کہاں جا رہے ہیں۔ ایک عورت ہونے کے ناطے میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ کہیں میری باری میں میرے آقا کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے۔ میں اٹھی اور آقا کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میں نے دیکھا کہ میرے آقا تھوڑی دیر چلے اور چلنے کے بعد کسی اور بیوی کے پاس نہیں گئے، بلکہ جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے۔ اور میرے آقا جنت البقیع کے اندر پہنچ کر امت کے گناہگاروں کے لیے، امت کے وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے، ان لوگوں کے لیے میرے آقا نبوت والے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے۔ لمبی دیر تک میرے آقا ان گناہگاروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ جب میرے آقا واپس تشریف لائے، میں آقا کے واپس آنے سے پہلے جلدی جلدی اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اب جانا اور آنا، جلدی واپس آنے کی وجہ سے میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ میرے آقا جب واپس تشریف لائے تو آقا نے میرے سانس کی کیفیت دیکھی تو مجھ سے پوچھ لیا، عائشہ کیا ماجرا ہے، تیرا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ میں بول پڑی، آقا جب آپ اٹھ کر گئے تھے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں آپ میری باری کے اندر کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے۔ میں آپ کا پیچھا کر رہی تھی، آپ کے واپس آنے سے پہلے جلدی جلدی واپس آ کر لیٹی ہوں تو سانس پھول گیا۔ میرے آقا فرماتے، اکنتی تخافینا، عائشہ کیا بھلا تیرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں محمد ہو کر تیرے اوپر ظلم کروں گا، تیری باری میں کسی اور بیوی کے پاس جاؤں گا؟ ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ ہاں، آج کی رات میں کیوں اٹھا؟ اس لیے کہ آج شب بارات ہے، آج 15 شعبان کی رات ہے۔ آج کی رات میں میرے اللہ کی رحمت آسمان سے بارش کی طرح برستی ہے۔ ایک روایت میں تو یوں فرمایا، عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا بنو کلب،
اور بنو کلب کے اندر بہت ساری بکریاں تھیں، اور بکری کے بدن کے اوپر بال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ آج کی رات میرے رب کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے، اتنے زیادہ لوگوں کو میرا اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، جس طرح بنو کلب کی بکریوں کے اوپر بدن کے اوپر بال ہیں۔ اب ایک بکری کے بدن کے اوپر بالوں کا شمار کرنا انسانی طاقت میں نہیں ہے۔ اسی طرح میرے اللہ کتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس کا اندازہ میں اور آپ کر نہیں سکے۔ کثرت بتائی نا کہ آج کی رات میں جو بھی اٹھا، میرے رب کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ کے سامنے راز و نیاز کی، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی، میرا اللہ اس کی مغفرت کا اعلان فرما دے گا۔ ویسے تو ہر روز صبح سحری کے وقت میرا اللہ خود آسمان دنیا پر آتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس رات کے اندر باقاعدہ میرے اللہ سحری کے وقت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آواز لگواتے ہیں، ہے کوئی گناہگار مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا؟ وہ ہاتھ اٹھائے مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں رب اس کے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر دوں گا۔ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ کوئی دامن پھیلا کر مجھ سے مانگے تو صحیح، میں اس کے دامن کو رزق سے بھر دوں گا۔ ہے کوئی بے اولاد مجھ رب سے اپنے لیے اولاد طلب کرنے والا؟ وہ آئے جھولی پھیلائے ہاتھ اٹھائے مانگے تو صحیح، میں اس کے دامن کو اولاد کی نعمت سے بھر دوں گا۔ دیکھیں خالق اور مخلوق میں یہی ایک فرق ہوتا ہے۔ ہم مخلوق سے مانگے نا، ایک مرتبہ کسی سے مانگیں کوئی محبت کے اندر آ کے دے دے گا، دوسری مرتبہ مانگیں بغیر محبت کے دے گا، تیسری مرتبہ مانگیں نفرت کا اظہار کرے گا، چوتھی مرتبہ مانگے ممکن ہے بندہ ناراضی ہو جائے، یار میرے ہی دروازہ تجھے ملتا ہے، ہر وقت مانگنے کے لیے کھڑا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کریمی وہ ذات ہے، میرا رب اس سے خوش ہوتا ہے جو مانگتا ہے رب سے، جو نہیں مانگتا میرا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مانگنے والے کو میرا اللہ اپنا قریبی بنا لیتے ہے، اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو آیا میری دربار پہ آ کر تو اپنی پیشانی جھکا، مجھ سے مانگ میں رب تجھے عطا کر دوں گا۔ روایات میں آتا ہے نا، یہ جو رات ہے نا شب بارات کی رات، اس کو شب بارات کہاں بھی اس لیے جاتا ہے، شب مانا رات اور برات کا مانا آزاد کرنا۔ اس رات کے اندر میرا اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتے میرا اللہ اس رات کو آسمان سے جناب جبریل امین کے ساتھ فرشتوں کا ایک بہت بڑا لشکر بھیجتا ہے۔ جناب جبریل امین فرشتوں کا لشکر لے کر آسمان سے چلتے ہیں، ہاتھ کے اندر سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، جھنڈا لے کر جناب جبریل امین آگے ہیں اور پیچھے فرشتوں کی جماعت ہے، اترتے ہیں سیدھے کعبۃ اللہ کی چھت پہ، اس جھنڈے کو بطور علامت کے کعبۃ اللہ کی چھت میں گاڑ دیتے ہیں، سارے فرشتوں کو سامنے بلاتے ہیں، سب فرشتے سامنے ہو جاتے ہیں۔ جناب جبریل امین کو میرے رب نے 600 پر عطا کیے، اور پروں کی مقدار لمبائی چوڑائی کتنی ہے آپ اندازہ کریں کہ اس رات کے اندر جناب جبریل امین صرف 2 پر کھولتے ہیں، ایک پر دائیں جانب اور دوسرا پر یوں بائیں جانب، ان دونوں پروں کو کھول کر یوں ملاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم احادیث میں آتا ہے، روایات میں آتے ہیں، یہ جیسے اپنے دونوں پروں کو یوں ملاتے ہیں، ان 2 پروں کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ پوری کائنات جناب جبریل امین کے ان دونوں پروں کے نیچے چھپ جاتی ہے۔ یہ 2 پروں کا حال ہے، 598 ابھی باقی ہیں، 600 پر میرے رب نے عطا کیے۔ ایک فرشتے کو اتنے بڑے بڑے 600 پر عطا کیے ہیں، وہ عطا کرنے والے نے پر اتنے بڑے عطا کیے، اس اپنی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ دینے والا تو اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں نا، میرے اللہ نے جب جبریل کو اتنے بڑے پر عطا کیے، میرا اللہ کتنا بڑا ہوگا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، جس جبریل کے 2 پروں کے نیچے پوری کائنات آ گئی ہے، اس کے 598 پر کتنے بڑے ہوں گے، اور جس نے اس کو یہ پر عطا کیا وہ رب کتنا بڑا ہوگا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ جناب جبریل امین سب فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہو، فرشتوں کی جماعت کہاں سے آئے ہو؟ جبریل آسمان سے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ رب نے بھیجا ہے۔ کہاں پر پہنچے ہو؟ کعبۃ اللہ کی چھت پر پہنچے ہیں۔ جبریل پوچھتا کرنا کیا ہے؟ کہا نہیں پتا، آپ بتائیے کیا کرنا ہے۔
جناب جبریل امین فرماتے اچھا اب میرے رب نے مجھے تمہارے لیے ڈیوٹی دی ہے، میں تمہاری تشکیل کروں گا، جماعتیں بناؤں گا، کوئی 5 فرشتوں کی، کوئی 10 فرشتوں کی، کوئی 12 فرشتوں کی، کوئی 20 فرشتوں کی، تمہاری جماعتیں بنا کر تم نے کرنا یہ ہے پوری روئے زمین کے اوپر پھیل جانا۔ اے جبریل پھیل تو جائیں گے، کریں گے کیا؟ کہ بس کرنا یہ ہے آج کی رات امت محمدیہ میں سے کوئی ایک شخص بھی رب کی رضا کے لیے جو قیام کر رہا ہوگا، جو رکوع میں ہوگا، جو سجدے میں ہوگا، جو تلاوت کر رہا ہوگا، جو ذکر اذکار کر رہا ہوگا، عبادت وہ کرے گا، ریاضت وہ کرے گا، عبادت کرنے کے بعد جب وہ ہاتھ اٹھا کر رب سے دعا مانگے گا، دعا وہ مانگے گا، اس کی دعا پر تم سب کے سب نے آمین کہنا ہے۔ اچھا جی چلے جائیں گے، آمین کہیں گے۔ علماء فرماتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا فرشتہ آیا بھی ہے، میری دعا پر آمین بھی کہہ رہا ہے، میرے پاس بیٹھا بھی ہے؟ علماء نے لکھا بڑی آسان سی اس کی پہچان ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بندہ بسا اوقات تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے اختیار بدن پہ جھرجھری طاری ہو جاتی ہے، بے اختیار انسان کا دل رونے کو کر رہا ہوتا ہے، تلاوت کرتے کرتے بے اختیار آنکھ میں آنسو ٹپک پڑتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے دل چاہتا ہے کہ میں پھوٹ کے رونے لگوں، تسبیحات کرتے کرتے رب تعالیٰ کے سامنے بس دل کرتے اللہ تیرے قدم کہیں میرے سامنے ہوتے میں پکڑ کے آج تجھے منا کے چھوڑ دیتا۔ فرماتے جب بدن کے اوپر یہ کپ کپی طاری ہونا سمجھ لینا کہ اس وقت میرے رب کی نورانی مخلوق نے تیری دعا پر آمین کہا ہے۔ صبح تک یہی معاملہ رہتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، یہ سارے فرشتے واپس پہنچتے ہیں، وہی کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جناب جبریل امین پوچھتے ہیں ہاں بھائی فرشتوں کیا پروگرام ہے؟ تیاری کرو واپس چلتے ہیں۔ اب سب فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبریل جائیں گے بعد میں، پہلے ہمارے ایک سوال کا جواب دے۔ پوچھو سوال کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے ہم رب کے حکم سے آسمان سے چلے، آپ کی قیادت میں زمین پہ اترے، کعبۃ اللہ کی چھت پر پہنچا، آپ نے تشکیل کی، ہم نے تشکیل قبول کی، آپ نے زمین پر پھیلا دیا، ہم پھیل گئے، آپ نے کہا دعا مانگنے والوں کی دعا پر آمین کہنا، ہم نے آمین کہہ دی۔ ساری رات امت محمدیہ کے نوجوان، ساری رات امت محمدیہ کی عورتیں، ساری رات امت محمدیہ کے مسلمان، ساری رات امت محمدیہ کے بزرگ، ساری رات یہ گناہگار نیکوکار ہر طرح کا بندہ رب کی رضا کے لیے جھکا ہوا تھا، رب کے لیے عبادت کر رہا تھا۔ بتا تو صحیح اس عبادت، ریاضت، تھکاوٹ کا میرے رب نے اجر کیا دیا ہے؟ میرے دوستو دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا۔ جناب جبریل امین فرماتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت، ہم رب کے حکم سے آئے ہیں، زمین پر پھیلے ہیں، تم نے دعا پر آمین کہی ہے، اب صبح کا وقت جانے کا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ یاد رکھو اس عبادت، ریاضت، تھکاوٹ کے بدلے میرے رب نے امت محمدیہ کے سارے گناہوں کی مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ ہاں چند بدنصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت میرا اللہ اس رات کے اندر نہیں کرتا۔ آپ یقین کریں میرے رب کو کیا ضرورت تھی، ذرا کبھی اس نقطے کے اوپر غور کر کے دیکھنا، میرے رب کو کیا ضرورت تھی سال کے اندر کبھی شب برات دے رہے، کبھی رمضان دے رہے، کبھی لیلۃ القدر دے رہے، کبھی جناب والا فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کو آؤ میرے سامنے جھک جاؤ، کبھی فرماتے ہیں کہ گناہوں سے تھک جاؤ نا ایک مرتبہ تو آ کے آنسو بہا لو، تم آؤ صحیح میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی ہمیں بار بار یہ موقع دینے کی، سال بھر کے اندر یہ راتیں دینے کی؟ بعض روایات میں آتا ہے جس نے سال کی 5 راتوں میں عبادت کر لی نا، میرا اللہ اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ 5 راتیں، نمبر 1 لیلۃ الترویہ 8 ذی الحجہ، نمبر 2 یوم ترویہ 9 ذی الحجہ، نمبر 3 عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 یہی شب برات، لیلۃ البرات، یہ 5 راتیں ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ علماء اس کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے جب کسی مجرم کے خلاف باقاعدہ کیس چلا ہوا ہونا اور اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے اور جرم ثابت ہو جائے، جرم ثابت ہونے کے بعد سزائے موت کے قیدی کو بھی ایک مرتبہ ملتا ہے موقع کہ آپ رحم کی اپیل کر سکتے ہو۔ اب جب وہ رحم کی اپیل کرتا ہے نا، اس کی اپیل کے اوپر غور کیا جاتا ہے کہ اب کیا کریں، اس کو معاف کر دیں یا پھٹے لگا دیں۔ رب تعالیٰ بھی پورا سال دیکھتا ہے میرا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے،
رب تعالیٰ بھی دیکھتا ہے یہ پورا سال میری عبادت کر رہے، رب تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا تو نہیں ہے۔ اچھا پورا سال تو نے گناہ کر لیے، اب اس رات کے اندر اگلے سال کا فیصلہ ہونا ہے، اس رات کے اندر فیصلہ ہوگا کہ اگلے سال تجھے رزق کتنا ملنا ہے، زندگی کتنی ملنی ہے، صحت کتنی ملنی ہے۔ اس رات کے اندر فیصلہ ہونے سے پہلے میرا رب فرماتا ہے چل تجھے ایک موقع اور دے دیا۔ اچھا کیا موقع؟ ایک موقع ہے، چاہتا ہے تو اپنی سابقہ زندگی پہ پنسل پھروا لے، اور نہیں چاہتا تو پھر ٹھیک ہے جو معاملہ تو چاہتا ہے میں ویسے کروں گا۔ یوں سمجھ لے کہ یہ رات میرا اللہ اس لیے دیتا ہے کہ چل ایک موقع اور تیرے لیے دیتا ہوں کہ یار اب تو آجا اپنا نام اعمال سے گناہوں کا صفایا کروا لے۔ اب کوئی آدمی اس میں بھی اپنے گناہ نہ معاف کروا سکے، یقین جانیے کہ پھر اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ ہاں چند آدمی ایسے ضرور ہیں، وہ جھکیں بھی صحیح، عبادت بھی کریں، اور روئیں بھی صحیح، گڑ گڑائیں بھی صحیح، عبادت کی حد تک عبادت کرتے رہے، مغفرت پھر بھی نہیں ہوگی۔ ان کی مغفرت سے پہلے بات یہ ہے، پہلے ان گناہوں سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، پہلے یہ توبہ کر کے یہ معاملہ صاف کرو، پھر اگلی عبادت کی بات کرو۔ سب سے پہلا شخص جس کے لیے مغفرت کا اعلان نہیں ہوتا وہ بدنصیب ہے جو میرے رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے۔ شرک کتنا بڑا جرم ہے، میں عموماً عورتوں میں کبھی بیان کرنے کے لیے جاؤں تو وہاں پر عورتوں میں یہ بات کہتا ہوں، شرک کی بات مردوں کی بجائے تم زیادہ سمجھ سکتی ہو۔ کسی بھی عورت کو آپ کوئی بھی بات منوا لو بڑی آسانی سے مان جاتی ہے، یہ نہیں مانتی کہ اس کا خاوند دوسری شادی کر لے۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں مانتی ہو؟ ہاں نہیں، ہم اپنے خاوند کو کیا تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، ہم شرکت برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا ایک حقیر سی مخلوق ہو کے رب تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا، عورت اپنے خاوند کا شریک برداشت نہیں کر رہی، اپنے خاوند کی شرکت برداشت نہیں کر رہی۔ وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا ہے، کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، گندے پانی کے نطفے سے انسان بنا کے کھڑا کر دیا، پھر تو اس کے سامنے زمین پر اکڑ کر بھی چلے، تو اس کے سامنے تکبر بھی کرے، وہ سارا کچھ برداشت کر لے، بتاؤ تو صحیح وہ یہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو؟ رب میرا شرک برداشت نہیں۔ پھر شرک میں کافی ساری باتیں ہیں، شرک جلی بھی ہے، شرک خفی بھی۔ ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے شرک جناب یہی ہے کہ بس اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مدد مانگنا، بس یہی شرک ہے جناب، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرنا، بس یہی نہیں۔ شرک چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اکثر میں نے آپ حضرات کے سامنے شرک خفی، شرک جلی تو واضح سے بات ہے نا، آپ سجدہ رب کے علاوہ کسی اور کو کرو شرک ہے، آپ مدد رب کے علاوہ کسی اور سے مانگو شرک ہے، آپ اللہ کی طلب کسی اور کو کار مختار سمجھو شرک ہے۔ شرک خفی وہ پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم کر بیٹھتے ہیں۔ اوقات ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ آیا، رات میں نے کئی مرتبہ آپ حضرات کو سنایا، رات کو دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد ہیضہ ہو گیا، ہیضہ ہوا، صبح طبیعت خراب ہو گئی۔ کسی نے صبح پوچھا جناب کیا ہوا؟ کہا بس کچھ نہیں، طبیعت خراب ہے، ہیضہ ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ رات دودھ پیا تھا، دودھ خراب کر گیا۔ بولتے ہیں نا ہم سارے دن ایسی باتیں، چاول کھائے تھے بس وہ چاولوں نے کیا کر دیا، الرجی کر دی ہے۔ میں نے جناب بڑا گوشت کھا لیا تھا تو میرا چہرہ سوج گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہا دودھ پیا تھا، دودھ خراب کر گیا، ہیضہ کر گیا، بس اتنی سی بات کی، فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب کے اندر دیکھا بڑی سخت سزا کے اندر مبتلا ہے، پوچھا کیا ہوا، تیرے اوپر یہ عذاب کیوں ہے؟ کہا اور تو کچھ نہیں ہے، رب کے سامنے جب پیشی ہوئی میرے رب نے میری چھوٹی سی بات پہ پکڑ کر لی۔ وہ رب اگر چھوٹی سی بات پہ مغفرت کا اعلان کرنا چاہے رب کعبہ کی قسم کر دیتا ہے، اور جب حساب کرنے پہ آتا ہے چھوٹی سی بات پہ پکڑ لیتا ہے۔ رب نے کہا بیماری تو میں دیتا ہوں، صحت تو میں دیتا ہوں، ہیضہ بھی میں نے دیا تھا، تو نے میری ذات کی طرف بیماری منسوب نہیں کی، دودھ کی طرف کیوں کی تھی؟ بس اسی بات کے اوپر رب تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ اور اسی رات کے اندر فرمایا دوسرا بدنصیب وہ بھی ہوتا ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، میرا رب اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ ماں باپ کتنے عظیم الشان، یہ تو ایک الگ چیز ہے نا کہ ان سے بڑا پیار کرنے والا، بے لوث محبت کرنے والا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ کتنے عظیم تحفے ہیں، یہ تو اندازہ اسی کو ہوتا ہے جس کے سر کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے، یہ اندازہ تو اسی کو ہوتا ہے جس کے سر کے اوپر ماں کا سایہ نہیں ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کا پیار نہیں حاصل کیا نا، اس کو پتا ہوتا ہے کتنے عظیم تحفے ہیں۔ ان کی نافرمانی کرنے والے کی مغفرت میرا رب اس عظیم الشان رات کے اندر بھی نہیں کرتا۔ آپ کی اور میری تو بات ہی کیا ہے، میرے پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی وفات کا وقت قریب ہے، ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کو تھام کر واقعہ سننا۔ صحابی رسول ہیں، وفات کا وقت قریب ہے،
بالکل نزک کی کیفیت ہے، روح نہیں نکل رہی۔ اب روح نہیں نکل رہی، میرے آقا دیکھ رہے ہیں، صحابی تڑپ رہے ہیں۔ میرے آقا نے تڑپ دیکھی تو میرے آقا پہچان گئے۔ صحابہ سے پوچھا جاؤ دیکھو اس کے گھر کے اندر کون ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں گھر کے اندر اور تو کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ، اس کی ماں ہے صرف۔ کہا ماں کو بلا کے لاؤ۔ میرے آقا کا پیغام ماں کے پاس پہنچتا ہے، بوڑھی ماں دوڑتے ہوئے آتی ہے۔ آقا میرے اندر چلنے کی ہمت تو نہیں تھی، آقا آپ کا پیغام آیا، میں ماں چلتے ہوئے آپ کے پاس آئی ہوں۔ کہا یہ بتا یہ تیرا بیٹا ہے؟ جی یا رسول اللہ بیٹا ہے۔ کہا تو اس سے ناراض ہے؟ جی یا رسول اللہ ناراض ہوں۔ کہا اس کو معاف کر دے۔ کہا نہیں معاف کرتی۔ کیوں نہ معاف نہیں کرتی؟ ناراضگی کی وجہ کیا؟ توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ یا رسول اللہ یہ شادی شدہ ہے، ایک مرتبہ گھر کے اندر اس کی بیوی کے ساتھ کوئی میری انبن ہو گئی، بیوی کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا، اس نے اپنی بیوی کی محبت میں بیوی کے سامنے مجھے برا بھلا کہا، جبکہ قصور میرا نہیں تھا، قصور اس کی بیوی کا تھا۔ اس نے بیوی کے سامنے میری بے عزتی کی، بس یہ بات میرے دل پر لگی، آقا میں اس کو معاف نہیں کرتی۔ آقا فرماتے اچھا معاف نہیں کرتی؟ نہیں کرتی۔ اچھا جاؤ میرے صحابہ جنگل کے اندر نکل جاؤ۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ جاؤ جنگل کے اندر سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ آقا سارے صحابہ چل پڑے۔ یہ ماں بیٹھی ہے، پوچھتی ہے کیا کر رہے ہیں؟ کہا لکڑیاں منگوا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ اماں تو اس کو معاف نہیں کر رہی نا۔ جس کی ماں بچے کو معاف نہ کرے اور وہ بچہ دنیا سے ماں کو ناراض کر کے چلے، پتہ ہے میرا رب کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کہا میرا رب اس کو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اے ماں جب تیرا بیٹا تجھے ناراض کر کے دنیا سے جا رہے، اس نے کل بھی جہنم میں جلنا ہے، میں کیوں نہ تیری آنکھوں کے سامنے اس کو لکڑیوں کے اندر آگ لگا کے جلا کے راکھ کر دوں۔ بس یہ بات سنی، پیغمبر کا عزم سنا، ماں تھی کانپ گئی۔ یا رسول اللہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے یا میری آنکھوں کے بعد جہنم کی آگ میں جلے۔ آقا آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کو رب کی رضا کے لیے معاف کیا۔ میرے دوستو ماں کی زبان سے معافی کا اعلان نکلنا تھا، رب کعبہ کی قسم پیغمبر کے صحابی کے بدن سے اسی وقت روح نکل جاتی ہے۔ اندازہ کیجئے وہ پیغمبر کا صحابی جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر کے چہرے کی زیارت کی ہے، وہ پیغمبر کا صحابی جس نے اپنی ایمان کی آنکھ سے پیغمبر پر اترتا قرآن دیکھا ہے، وہ پیغمبر کا صحابی جس نے اپنے کان کے اندر پیغمبر کی آواز سنی ہے، وہ پیغمبر کا صحابی جس نے پیغمبر کی اقتداء کے اندر نماز پڑھی ہے، وہ پیغمبر کا صحابی جس نے پیغمبر کی زبان سے قرآن سنا ہے، اتنا عظیم الشان ہونے کے باوجود بھی ماں کو ناراض کرے تو بدن سے روح نہیں نکلتی۔ اندازہ کریں آپ کی اور میری کیا حیثیت ہوگی۔ آپ اور میں ماں باپ کو دن میں کیا کچھ نہیں کہتے، ماں کو کتنا کچھ نہیں کہتے۔ عام طور پہ گھروں میں یہ معاملات ہیں، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ میں کئی مرتبہ آپ کو بتاتا ہوں، بیوی کو اور ماں کو اکٹھے سنبھالنا ہے کہ گھر میں بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ کبھی بندہ بیوی کے حق کے اندر زیادہ چلا جاتا ہے، ماں کا حق مار جاتے ہیں۔ کبھی ماں کے حق کے اندر زیادہ چلا گیا، بیوی کو رگڑا دے دیا۔ پتہ یہیں پہ چلتا ہے کہ دونوں کو اکٹھے رکھنا۔ میں پرسوں ترسوں بیان کر رہا تھا، وہاں بات کرتے ہوئے میں کہہ رہا تھا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں، بیوی بھی ہو، 4 بیٹوں کی شادیاں کر دے، ایک پنجرے میں 4 شیرنیوں کو رکھنا شاید آسان ہوگا، ایک گھر میں 4 بہوؤں کو رکھنا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے اکٹھے سب کو۔ بہرحال یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے، یہ رات آج کی رات بنتی ہے، اور اس رات کے بعد پھر اگلے دن کا روزہ، یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ کوئی ایسا لازم امر نہیں ہے کہ کوئی بندہ سمجھے میں نے رکھنا ہی رکھنا ہے لازم۔ ایک فضیلت کی بات ہے، رکھ لیں گے تو ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا نا یا رسول اللہ آپ 15 شعبان کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ اس رات کے اندر میرا اللہ حساب و کتاب کرتا ہے، میرا رب حساب کرتا ہے رزق کو کس کو کتنا دینا ہے، زندگی اگلے سال میں کس کی کتنی ہوگی، صحت کس کو کتنی ملنی ہے۔ میں محمد یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے بارے میں میرا رب فیصلہ کر رہا ہو نا تو میری پیشی رب کے دربار میں اس حال میں ہو کہ میں نے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہو۔ اس لیے میرے دوستو آج کی رات کو گنوائیے مت، اور یہ بھی یاد رکھنا عام طور پہ جو ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر اکٹھے ہو جانا اور اکٹھے ہونے کے بعد جناب والا گپ شپ کرتے رہنا، جب نیند آئی تو ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے چلے جانا، پھر واپس آنا 2 منٹ کے لیے تسبیح کرنا، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پھر گپ شپ لگا دینا۔ مسجد میں جس طرح عبادت کرنے کا ثواب ہے، اسی طرح مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کا عذاب بھی بہت زیادہ ہے۔
اور نفلی عبادت کے اندر تو سب سے بہتر بات ہوتی ہے کہ نفلی عبادت کرنی ہے تو اپنے گھر میں کریں، گھر کے اندر کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول نہیں بن سکتا، مسجد میں آنا ہے تو مسجد کے تقدس کو پامال نہیں کریں، مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں، عبادت کریں، اتنا کر لیں جتنا آسانی سے ہو سکتے۔ جب نیند آ رہی ہے تو پھر اس کے بعد سوئیں، صبح نماز فجر باجماعت ادا کریں۔ میرا اللہ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔